नूर है, इल्म नूर है। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म इश्क का, न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। याद रहे सीज़न 8 आज से एक नए मरहले में, एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, क्योंकि आज मुकाबला होगा पहला प्री क्वार्टर फाइनल। आज से 16 टीमों के दरमियान मुकाबले जारी हो रहे हैं और याद रहे हर रोज़ यानी हर मुकाबले में एक टीम आगे बढ़ जाएगी और एक टीम हमसे जुदा हो जाएगी। आज गुजरांवाला और मजलिस ताजरान के इस्लामी भाइयों के दरमियान मुकाबला है और इनमें से किसी एक टीम ने आज हमसे जुदा होना है। यकीनन ज़हनी आजमाइश से खाली हाथ तो कोई नहीं जाता। बड़े प्यारे तहाइफ उनके लिए हमने तैयार किए हैं, मगर किसी एक टीम ने आज पहले क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई भी करना है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के है। यकीनन इन दोनों टीमों ने तैयारी भी बड़ी मजबूत की होगी। कैसी तैयारी है ये तो सवालात के जवाबात ही बताएंगे। मदनी चैनल के नाजरीन, आपकी राय को भी सिलसिले के आखिर में इंशाअल्लाह हम शामिल करेंगे। इसी तरह मेरे बीच इस्लामी भाइयों, आपसे हम हर सिलसिले में एक सवाल पूछ कर जाते हैं। अब इंशाअल्लाह हमारे मदनी चैनल के नाजरीन से जो सवाल किया गया था वो सवाल का जवाब बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि किन्होंने सही जवाब, जो चंद नाम हैं वो ऐलान होंगे और फिर कुरानदाजी भी होगी। जी इंशाअल्लाह सवाल और फिर उसके बाद उसका जवाब भी बताएंगे। सवाल ये था कि दांत से नाखून काटने से कौन सी बीमारी होने का खतरा है? जवाब है बर्स, यानी जिस्म पर सफ़ेद सफ़ेद दाग धब्बे वाली जो बीमारी होती है वो होने का ख़तरा है। तो दांत से नाखून जो है वो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, नेल कटर जो है वो रख लेना चाहिए। अब जिन्होंने सही जवाब दिए उनमें से चंद नाम मेरे पास हैं। जौहर अली शाह, टांक, खैबर पख्तूनख्वा, गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी, फतेहाबाद, शर्की, सरदाराबाद, फैसलाबाद, बिनते सुहेल, जद्दा अरब शरीफ, मोहम्मद बिलाल अत्तारी, श्रीलंका, दिलावर अत्तारी, रेनाला, बिनते गुलाम रसूल, कोटला, कासिम खान, महमूदुल हसन अत्तारी, संजवाल, कैंट, महबूब अली अत्तारी, सुई, बलूचिस्तान, बिनते खैर मोहम्मद, टंडो मोहम्मद जान, बिनते लियाकत, टब्बा, सुल्तानपुर, मोहम्मद अफजल रज़ा अत्तारी, हिफ्रुल बातिन, अरब शरीफ, हसन मलिक, ठारो शाह, बिनते मुजफ्फर, वाह कैंट, बिनते अली शेर अत्तारिया, उडेरो लाल, इकबाल रज़ा अत्तारी, झुड्डो, बिनते आरिफ अत्तारिया, कादिराबाद, बिनते अब्दुल रज़ाक, सांगला हिल, अब्दुल शकूर, फोर्ट अब्बास, शेर रसूल अत्तारी, मियाँ वाली, बिनते इनायत, बरनाला, कश्मीर, उम्मे हमज़ा अत्तारिया, डिगरी, हाजी सगीर अहमद, सिब्बी, बलूचिस्तान, बिनते मोहम्मद रमज़ान, तलवंडी, मोहम्मद तकी अत्तारी, बस्ती, मलूक, बिनते इस्माइल, कामरा, मोहम्मद काशिफ अत्तारी, मातली, बदीन। देखते हैं कि आज किसको इनाम जाता है। मुबारक तबरुकात जो हैं बिनते मोहम्मद रमज़ान, तलवंडी। जी तो इंशाल्लाह आप तक ये तहाइफ पहुँचाए जाएंगे। नाजरीन से सवाल, एक और सवाल किया जा रहा है और सवाल क्या है? कितनी बार सूरह इखलास पढ़ने से मुताल्लिक हदीस मुबारका में आया कि अल्लाह अज़्ज़ वजल उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा? सुभान अल्लाह, जन्नत में महल बनाने का गोया नुस्खा मिलेगा आज हमें। तो ये जवाब कहाँ मिलेगा? महनामा फैज़ान मदीना मार्च का जो है उसको पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह उसमें ये जवाब मिल जाएगा। दोनों टीमों से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ ले आएँ। और आइए देखते हैं कि गुजरांवाला वाले और मजलिस ताजरान वाले यहाँ तक पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं। इनके इस सफ़र के बारे में हमारी मजलिस ने कुछ मदनी गुलदस्ता तैयार किया है, आइए देखते हैं। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, चलो सिलसिला ज़हनी आजमाइश लिए एक बार फिर हाजिर हैं। बरस रहा है देख मुकाबला है घोटी और गुजरांवाला के दरमियान। इल्म नूर है। न
वसवसा और इल्हाम में फर्क क्या है? बुरे ख्यालात को वसवसा कहते हैं जबकि अच्छे ख्यालात को इल्हाम कहते हैं। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बताइए, क्या तकदीर के मुवाफिक काम करने पर आदमी मजबूर है? तकदीर के मुताबिक काम करने पे मजबूर नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान को अच्छा और बुरा करने का इख्तियार दिया गया है। जो इंसान करेगा वो अल्लाह के यहाँ वहाँ पे लिखा हुआ है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। मुझसे दर दर से सगौर सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। ये सफर है मगर अकेले। नंबर दिखाइए। नंबर एक के पीछे कौन सा सवाल है? मुफ्ती दावत इस्लामी का मजार कहाँ वाक़ है? बाबर मदीना कराची शहराए मदीना। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जामिअतुल मदीना कौन सा है? जी, पहला इशारा बताइए। डडियाल कश्मीर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। गुजरावाला के इस्लामी भाई 2 नंबरों के साथ जीत चुके हैं। गुजरावाला के इस्लामी भाइयों को मुबारक हो। चलो चलो समेट लो बरस सिलसिला ज़हनी आजमाइश एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। चलो रहीम यार खान के इस्लामी भाई होंगे और मजलिस ताजरान के इस्लामी भाई होंगे। देख लो मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। इल्म नूर है। वो कौन से सहाबी हैं जो दिन में 2 मरतबा सर में तेल लगाया करते थे? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु बुखार का क्या इलाज इरशाद फरमाते हैं? 40 बार सूरह फातिहा शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके बुखार वाले के मुंह पर छींटे मारे जाएं, इंशाल्लाह शिफा मिल जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तू सलाम उनसे दरे पाक पे जाकर कहना। इल्तिजा तुझसे बातें सबा करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नंबर पसंद करेंगे। 1 नंबर ख्वाजा गरीब नवाज का मजार शरीफ कहाँ है? अजमेर। अजमेर हिंद में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये फैजान मदीना कौन सा है? इंग्लैंड फैजान मदीना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। और ये मुकाबला अब खत्म हुआ। मदनी चैनल के नाजरीन, स्कोर बोर्ड बताएं कैसे चलता रहा मुकाबला और कैसे एंड हुआ। जी 51 नंबर है मजलिस ताजरान के, 39 नंबर है रहीम यार खान के। रहीम यार खान की टीम को पीछे छोड़कर मजलिस ताजरान के इस्लामी भाई एक अच्छे मार्जिन से यहाँ तक पहुँचे हैं। मगर आज ये सफ़र देखना यह है कि किसका जारी रहता है, गुजरांवाला या मजलिस ताजरान का। दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों का तारुफ हासिल करेंगे। बारी बारी अपना नाम बताएंगे, अपनी ज़िम्मेदारी बताएंगे और फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। जी मेरा नाम मोहम्मद इमरान लतीफ़ अत्तारी है, हेडमास्टर GPS नंबर 9 इमनाबाद, फ्राम बासीवाला गुजरांवाला। तंजीमी ज़िम्मेदारी डिवीजन निगरान शोबा तालीम। आप हेड मास्टर हैं किसी स्कूल के? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, डंडा वंडा भी रखते हैं हाथ में? जी नरम वाले जरूरत हेड मास्टर हैं। चलें दूसरे इस्लामी भाई। माय नेम इज़ हाफिज़ अहमद रज़ा अत्तारी, स्टूडेंट ऑफ द HMC मेडिकल कॉलेज इन गुजरांवाला। अच्छा। तंजीमी रिस्पॉन्सिबिलिटी रुकने कबीना जजिज़ व वकला। जजेस वकला मजलिस के रुकन भी हैं। और मेडिकल कॉलेज में क्या पढ़ रहे हैं आप? डॉक्टर बन रहे हैं? अच्छा जनाब, कब तक आपका कोर्स बाकी है अभी? 3 साल। अच्छा माइक पे बताए ना, ताकि 3 साल अभी 3 साल अभी बाकी हैं। चलें जनाब तीसरे इस्लामी भाई। मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन अत्तारी, जी इंजीनियरिंग की है प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी लाहौर से और इलाका मशवरा की जिम्मेदारी है। एक हेड मास्टर, एक होने वाले डॉक्टर, एक इंजीनियर। मुकाबला बड़ा सख्त है ताजरान से। चलें जनाब तीनों इस्लामी भाई अपना अपना तारुफ कराएंगे। मोहम्मद अफजल चामड़िया, टेक्सटाइल और सुपरमार्केट का। चलें जनाब, टेक्सटाइल और सुपरमार्केट का इनका बिजनेस है। दूसरे इस्लामी भाई। मोहम्मद आतिफ अत्तारी, जामिअतुल मदीना, दर्जा दौलतुल हदीस। जी दी अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन सिकंदर मुंडिया, टेक्सटाइल का बिजनेस है। जी टेक्सटाइल बिजनेस है मोहम्मद जैन भाई का। याद रहे मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी सब की है अल्हम्दुलिल्लाह। सिलसिला ज़हनी आजमाइश में एक ऐलान वाज़े था कि किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाई दुनिया भर में जहाँ कहीं हमारे साथ मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। तो कुछ ऑडिशंस हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आप आज देख रहे हैं कि ताजरान मजलिस के इस्लामी भाई बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले, बज़ाहिर इनका हुलिया भी दावत इस्लामी वाला नहीं है, लेकिन यकीनन ये सब दावत इस्लामी वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारे साथ हैं। तो इंशाअल्लाह अब आगे चलते हैं। आज का मुकाबला हमने कुछ उसमें तब्दीली की है, चूँकि पहला प्री क्वार्टर फाइनल है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा हमारे सेगमेंट्स भी तब्दील होते रहेंगे। कुछ मजबूत यानी कुछ दूसरे लफ्ज़ों में मुश्किल सवालात भी होते रहेंगे और साथ साथ जो है वो दिलचस्पी भी बढ़ती रहेगी। आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है, आइए देखते हैं। जी इल्म नूर है, इश्क के बोल, मज़ामीन कुरान, ये नया सेगमेंट आज शामिल हुआ है। तहरीर कीजिए, ये एक और नया सेगमेंट है। सफ़र मगर अकेले, और आखिरी जो डिसाइडर बाज़ औक़ात बन जाता है सेगमेंट, दुरुस्त कीजिए। ये 6 सेगमेंट पर मुश्तमिल आज का मुकाबला होगा। पहला राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। इल्म नूर है, इल्म नूर
جی پہلا سوال کریں گے ہم ہمارے گجرانوالا کے اسلامی بھائیوں سے، اصطلاح شرح میں مباح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح شرع میں مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے یا کرنے کا شریعت میں اجازت دی گئی ہو، یعنی چھوڑیں گے تو گناہ نہیں اور نہ کریں گے تو بھی گناہ نہیں۔ اصطلاح شرع میں مباح اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے اور چھوڑنے دونوں کی اجازت ہو، نہ اس میں ثواب ہے نہ اس میں عذاب ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ جناب باری ہے مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں کی، اور سوال یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ بتائیں۔ سجدہ صاحب، جب سجدہ صاحب ہوتا ہے تو جب سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے آپ ایک دفعہ سلام کرتے ہیں سیدھے ہاتھ پہ، اس کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں، واپس تشہد میں آتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، درود شریف تشہد اتحیات جو ہے وہ عبدو و رسولو تک پڑھ کر بہتر یہ ہے کہ درود و سلام بھی ساتھ پڑھ لیا جائے، پھر ایک طرف سلام پھیرا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پوری اتحیات پڑھ کر اپنی نماز سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اتحیات پڑھ کر، بلکہ افضل یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے، سیدھی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کیجئے، پھر تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجئے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب باری ہے ہمارے گجرانوالا والوں سے، سوال یہ ہے کہ اگر امامہ کے کنارے ریشم کی لیس لگی ہو تو کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے؟ بدر الشریعہ صدر الطریقہ بدر الطریقہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 انگل تک لیس جائز ہے، ریشم کی لیس جائز ہے، اور لمبائی کا کوئی اندازہ نہیں، اور چوڑائی کا کوئی اندازہ، چوڑائی 4 انگل ہونی چاہیے اور لمبائی کا کوئی حد نہیں ہے۔ بہت زیادہ آج کنفیوز لگ رہے ہیں، تھوڑی تسلی کے ساتھ اپنے جواب کو سوچ لیا کریں۔ مردوں کے کپڑوں میں ریشم کی گوٹ 4 انگل تک جائز ہے، اس سے زیادہ ناجائز۔ شرعی مسئلہ یہ ہے، یعنی اس کی چوڑائی 4 انگل تک کی ہو، لمبائی کا شمار نہیں ہے۔ جواب آپ کا درست مان رہے ہیں۔ چلیں جناب باری ہے مجلس تاجران کی، مریض کی عیادت کرنے کا کیا حکم ہے؟ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو تکلیف ہو رہی ہو تو یہ نہ کرنا چاہیے۔ جناب مریض کی عیادت کرنا سنت ہے اگر معلوم ہے کہ عیادت کو جائے گا اور اس بیمار پر گراں گزرے گا۔ بعض اوقات ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو تنہائی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اتنے ملنے والے پہنچ جاتے ہیں کہ مریض الٹا اور تکلیف میں آ جائے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہو تو عیادت کو ضرور جائیں کہ یہ کرنا سنت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جناب باری گجرانوالا والوں سے ہے، جو شخص عقیقے کی استطاعت نہیں رکھتا اور اس کا بچہ مر گیا تو کیا وہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا؟ امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے یہ منچ اس۔ جو شخص عقیقے کی استطاعت نہیں رکھتا اور اس کا بچہ فوت ہو گیا تو جی ہاں اس کا بچہ والدین کی شفاعت کرے گا۔ کوئی ایک شرط اور بھی ہے اس میں، اور وہ 7 دن سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ وقت آپ کا ختم ہو گیا، میں جواب دے دیتا ہوں، مجلس فیصلہ کرے گی کہ آپ کو 2 نمبر ملے گا یا 1 نمبر ملے گا۔ جو شخص عقیقے کی استطاعت نہیں رکھتا اور اس کا بچہ مر گیا تو وہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا۔ یہ جواب تو آپ نے درست دیا کیونکہ والدین استطاعت ہی نہیں رکھتے تھے، لیکن جب کہ وہ ماں باپ دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے ہوں، با ایمان دنیا سے والدین جائیں تبھی شفاعت ہوگی نا۔ جی کیا کہیں گے ہماری مجلس کے اسلام میں؟ آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا کیونکہ نصاب میں آپ کا یہ جواب موجود ہوگا۔ عقیقے کا وقت شریعت میں کون سا دن ہے؟ 7واں دن۔ چلیں جناب 7واں دن جو ہے سنت اور افضل ہے۔ عقیقے کا وقت شریعت میں 7واں دن ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مسجد کو راستہ بنانے کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ مسجد کو راستہ بنانے کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ مسجد کو راستہ بنانا جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص، اگر مسجد کے 2 دروازے ہیں اور آسانی اس میں ہے کہ ایک دروازے سے داخل اور دوسرے سے نکل جائے،
اگر ایک شخص اس نیت سے مسجد میں داخل ہو اور اندر جا کر اسے اپنی اس فعل پر ندامت ہو تو وہ دوبارہ اسی راستے سے لوٹ آئے جس راستے سے داخل ہوا تھا. اب اگر اس پر علماء کرام نے فرمایا کہ اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھے, اگر بے وضو ہے تو اسی دروازے سے نکل آئے جس دروازے سے داخل ہوا. مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے. جواب یہ ہے مثلاً اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے. بعض اوقات حرمین طیبین بھی لوگ جاتے ہیں کہ چلو یار اس گیٹ سے داخل ہوں گے, اگلے گیٹ سے نکل جائیں گے. بعض اوقات بہت ساری بڑی بڑی مساجد میں 2 دروازے ہوتے ہیں, تو مسجد کو راستہ نہیں بنانا چاہیے. مثلاً مسجد کے 2 دروازے ہیں اور اس کو کہیں جانا ہے اور آسانی اس میں ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جائے, ایسا نہ کرے. اور اگر کوئی شخص اس نیت سے گیا کہ اس دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جائے گا اور اندر جانے کے بعد اپنے فعل پر اس کو شرمندگی ہوئی, نادم ہوا, تو جس دروازے سے نکلنے کا ارادہ کیا ہے اس کے سوا دوسرے دروازے سے نکلے, یعنی اپنی بات پوری نہ کرے. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ شخص پہلے نماز پڑھے پھر نکلے, اور بعض نے فرمایا کہ اگر بے وضو ہے تو جس دروازے سے گیا اسی دروازے سے واپس نکلے. مسجد کو راستہ بنانا ناجائز ہے. جواب ان کا درست ہے. اب باری ہے ہمارے مجلس تاجران والوں کی. مسجد میں چراغ روشن کرنے کی فضیلت سے متعلق حدیث میں کیا آیا؟ مسجد کے اندر چراغ روشن کرنے کی فضیلت یہ ہے, حدیث پاک میں آیا کہ جو مسجد میں چراغ روشن کرے گا تو جب تک مسجد کے اندر چراغ روشن رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور حاملین عرش یعنی عرش اٹھانے والے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. جب تک مسجد میں روشنی رہتی ہے فرشتے اور عرش اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جس وقت انسان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت ابلیس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے. بتائیے ابلیس کے اس بچے کا نام کیا ہوتا ہے؟ That's very amazing question. جی, جس وقت شیطان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, انسان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, اسی وقت شیطان کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے. اور شیطان کے ہاں جو بچہ پیدا اس کا نام وسواس ہوتا ہے. اس کا نام آپ نے کہا وسواس ہوتا ہے, آپ کا جواب غلط ہے. اس کا نام حمزاد ہوتا ہے. اب جناب 5واں سوال ہے, جو شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وسواس. آپ نے کہا وسواس. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جواب وہ تھا جو آپ نے پہلے دے دیا. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. بعض اوقات چیز یاد ہوتی ہے لیکن ذہن سے اتر جاتی ہے, مگر گھبرائیے نہیں. ابھی 5 سوال ہو گئے ہیں. یوسف بھائی کوئی سوال یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کریں؟ جی بالکل. تیار ہیں؟ جی چلیں جناب, ذرا حاضرین کے سوال آپ کے پاس ہی ہیں شاید. جی آج ان سے پوچھتے ہیں نفل نمازوں کے بارے میں. چلیں جناب, یہ پوچھ لیں کس نے آج کتنی نفلیں پڑھی, یہ پوچھیں گے؟ نہیں, اچھا ایسا نہیں. 8 نفل نمازوں کے نام بتائیے. ارے واہ بھائی, 8 نفل نمازوں. 8 نفل. ہاں, بڑا مشکل سے سوال ہے. 6 میں فیصلہ کر لیں حضرت. 6 میں کر لیں. چلیں 6 سنا دیں, 8 مشکل ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد اظہر اتاری ہے, میں زمزم نگر حیدرآباد سے. 6 نفل صلاۃ اوابین اور 2 صلاۃ تحیۃ الوضو. چلیں یہ تو 2 ہو گئی نا, اس طرح 8 نہ کریں. یہ 2 ہوئیں, ٹھیک ہے نا, اور بتائیں. 2 صلاۃ تحیۃ الوضو, 2 صلاۃ تحیۃ المسجد. آپ صرف نام لے لیں. 2 صلاۃ یعنی اوابین ہو گئی, 2 صلاۃ چاشت کے نفل. 8 رکعت. نہیں اس طرح نہ کریں, آپ جیسے یہ بتائیں. نہیں صحیح جا رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کو پتہ ہے. نام یہ درست بتا رہے ہیں ہاں, لیکن آپ جو ہے وہ نوافل کے نام لے لیں, رکعتوں کے نام وہ نہ بتائیں, تعداد نہ بتائیں. اوابین ہو گئی, ٹھیک ہے نا, تحیۃ المسجد ہو گئی, چاشت ہو گئی, صلاۃ تحیۃ الوضو ہو گئی, تحیۃ المسجد ہو گئی. 4 ہو گئی. چلے, اور رات کو اٹھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ صلاۃ اشراق ہو گئی. ہاں چلے, اشراق صبح پڑھ لی چاہو. اور 2 صلاۃ تہجد ہو گئی. چلیں جناب 6 ہو گئے. جواب درست مانتے ہیں. تہجد ویسے 8 بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں, اور ماشاءاللہ جواب انہوں نے درست دیا. اللہ ہم سب کو یہ سارے نوافل پڑھنا نصیب فرمائے. آمین. جی, اب معنامہ فیضان مدینہ, مقدس پانیوں کا مجموعہ اور تسبیح مدینہ انشاءاللہ تحفے پیش. کیا بات ہے. چلتے ہیں 6ٹھے سوال کی طرف, اور یہ سوال اب ہوگا گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں سے. سجدہ صاحب کب کیا جائے گا؟ جب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے یا فرض میں تخیر ہو جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے. دوبارہ بتائیں گے. جب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے بھولے سے, ٹھیک ہے, یا فرائض
فرائض میں سے کسی فرض میں تاخیر ہو جائے. تھوڑا سا ایک اور چیز آپ بھول رہے ہیں, وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں آپ کا جواب پورا درست ماننا جاتا ہے کہ نہیں. واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے, یہ تو ٹھیک کہا آپ نے, یا فرائض و واجبات, صرف فرائض نہیں, فرائض و واجبات نماز میں بھولے سے تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہے. کیا ان کا جواب آپ کو جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے؟ تھوڑی کمی ضرور ہے لیکن ہمارے پاس 1.5 نمبر نہیں ہے, اس لیے آپ کو پورے 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. جی اب آپ کی باری ہے مجلس تاجران والوں کی. امامے کے شملے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ جواب دیں گے زین بھائی تو پھر پہننا بھی پڑے گا امامہ شریف. جی شملے کی مقدار نہیں, زبردستی نہیں پہنائیں گے ماما, آپ اگر جواب دے دیں تو چل جائے گا. جی بتائیے. شملے کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 4 انگل ہے اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ یعنی آدھا گز. جی کم از کم شملے کی مقدار 4 انگلیاں ہیں, 4 انگل جس کو کہتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ یعنی تقریباً 1 ہاتھ. جواب درست دے دیا ہے. بعض اوقات اسلامی بھائی امامے کا شملہ اتنا طویل رکھتے ہیں کہ بیٹھنے میں تکلیف ہو جاتی ہے, تو اتنا طویل شملہ نہیں رکھنا چاہیے. آدھی پیٹھ تک جو ہے وہ شملہ ہونا چاہیے. 6 سوال ہو گئے ہیں. اب تک مجلس تاجران نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. گجرانوالہ والوں کو کچھ نمبر کی زیادہ حاجت ہے. حسد کا اثر خود حاسد کو کن چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے؟ حسد کا اثر خود حاسد کو 5 چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 کبھی نہ ختم ہونے والا غم. نمبر 2 بے اجر مصیبت. نمبر 3 ناقابل لائق اور ناقابل لائق تعریف اور قابل مذمت حالت. نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی ناراضی. اور نمبر 5 توفیق کے دروازے اس پر بند ہو جانا. اللہ حسد کرنے والا یعنی حاسد خود ہی کچھ بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. یہ کتنی بری عادت ہے. فرمایا کبھی ختم نہ ہونے والا غم, اس کا غم ختم نہیں ہوتا کیونکہ اس کو حسد ہو گیا ہے. جس سے حسد ہے وہ ترقی پائے گا, اس کی تکلیف بڑھ جائے گی. پھر فرمایا دوسرا بے اجر مصیبت, مصیبت ہے جس پہ اجر بھی نہیں ملے گا. پھر فرمایا ناقابل تعریف اور لائق مذمت حالت, اس کی حالت بھی ایسی ہوگی جو مذمت کے لائق ہے. نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی ناراضی. اور نمبر 5 توفیق الہی کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں. کتنی بری عادت ہے. اللہ مجھے بھی حسد سے محفوظ فرمائے, آپ کو بھی محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا جناب اب باری ہے مجلس تاجران کی. حسد اتنی ساری بیماریاں لاتا ہے, بتائیے آخر ہوتا کیوں ہے؟ حسد ہونے کی وجوہات. حسد ہونے کی جو ہے وہ 7 وجوہات بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 بغض و عداوت, من پسند مقاصد کا فوت ہو جانا, احساس کمتری, تکبر, قلبی خباثت, حب جاہ اور ریا. آپ 7 دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں جلدی سے کر دیں. بغض و عداوت, احساس کمتری, من پسند فقط کا فوت ہونا, خود ساختہ عزت, اور حب جاہ, قلبی خباثت, تکبر. جی یہ 7 بیماریاں ہیں, 7 وجوہات ہیں, ریزنز ہیں جس کی وجہ سے نارملی حسد ہو جاتا ہے. بغض و عداوت کسی سے ہوتی ہے, یا خود ساختہ انسان اپنی عزت میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر تکبر, اللہ معاف کرے, احساس کمتری بھی بعض اوقات حسد میں مبتلا کرتا ہے. یہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا تو یہ حسد کروا دیتا ہے. پھر من پسند مقاصد کے فوت ہونے کا خوف, نیت تھی, کوئی ارادہ تھا, یہ مجھے من پسند چیز مل جائے گی, وہ نہیں ملی. اچھا حب جاہ اور قلبی خباثت, اللہ ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. 8واں سوال ہے, بتائیے ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ یہ منچ امتحان ہے, عجیب اس کی شان. یہ بھی بہت بری بیماری ہے. آئیے سمجھ لیجئے, جان لیجئے ریاکاری کی تعریف کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نیت سے یا کسی اور کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا ریاکاری کہلاتا ہے. اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں گفتگو کی 4 قسمیں ہیں, آپ وہ 4 قسمیں بتائیں. گفتگو کی 4 قسمیں مکمل فائدہ مند, مکمل مضر, یعنی پوری فائدہ مند, پوری مضر, فائدہ مند بھی ہے مضر بھی ہے, اور چوتھی نہ فائدہ مند ہے نہ مضر ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کچھ باتیں خالص مضر ہیں, نقصان ہی نقصان ہے. دوسری قسم یہ خالص مفید ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. تیسری قسم وہ ہے کہ مضر بھی ہے اور مفید بھی ہے, کچھ نقصان بھی ہے کچھ فائدہ بھی ہے. اور چوتھی قسم ہے نہ مضر نہ مفید, نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان, فضول ہی فضول ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ غنی. 8واں سوال ہو گیا. اب 2 سوال وہ ہیں جس میں آپ کو آپشن دیے جائیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انبیاء میں سے کون افضل ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام,
حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب, حضرت ابراہیم ہی کی بات ہوئی ہے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ان کا ظاہری وصال کس عمر میں ہوا؟ 200 سال, 300 سال یا 400 سال؟ کتنے سال ظاہری حیات طیبہ آپ کی رہی؟ 200 years, 300 years یا 400 years؟ یہ شاید بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بڑا نیا کوسچن ہوگا. 200 سال. آپ کو جواب پتا تو نہیں تھا, آپ نے ایسے ہی کہہ دیا؟ یعنی یہ تھا کہ 300 اور 400 سال کی مجھے ایک اندازہ تھا کہ اتنی عمر نہیں دی گئی, نہیں تھی ان کی, تو 200 سال تک. چلے یہ اندازہ لگایا گیا, حالانکہ 2 آپشن اور تھے, 300 سال, 400 سال. گجرانوالا والوں کو بھی تو کچھ آگے بڑھنا تھا نا, تو ان کی غلطی ہوتی تو یہ کچھ قریب آتے, مگر غلطی پھر بھی نہیں ہوئی. جواب درست دے دیا ہے. بعض اوقات آپشن بھی ٹھیک ہی لگ جاتا ہے. آخری سوال, خطیب الانبیاء کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم, حضرت شعیب یا حضرت اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام؟ خطیب الانبیاء. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, حالانکہ 2 آپشن تھے, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام. اور صحیح جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. ہر سوال کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نہیں ہوگا نا بھائی. چلے, سب سے پہلے گھوڑے پر سواری کرنے والی شخصیت کے نام بتائیں, شخصیت کا نام بتائیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام؟ سب سے پہلے گھوڑے پر سواری حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ, مجلس تاجران اور گجرانوالا کے اسلامی بھائیوں مقابلہ جاری ہے, اور ابھی تک پورے سیگمنٹ میں کوئی غلطی نہیں کی مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں نے, مگر ابھی ذہنی آزمائش بہت آگے تک جانا ہے, اور آج سیگمنٹس بھی کچھ نئے ہیں جو کہیں بھی ٹویسٹ لا سکتے ہیں. چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 20 نمبر ہیں مجلس تاجران کے, گجرانوالا کے اسلامی بھائیوں کے 15 نمبر ہیں. اور اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی باری ہے گجرانوالا والوں کی. 5-5 اشعار دونوں طرف سے پوچھے جائیں گے. ہر شعر پر 2 نمبر دیے جائیں گے. آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے. ضرور مشورہ کیجئے اور مشورے کے بعد کوشش کیجئے کہ غلطی نہ ہو. پہلا شعر گجرانوالا والوں سے. انہی کا منہ سب تکیں گے, اس دن جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا. انہی کا منہ سب تکیں گے اس دن, انہی کا منہ سب تکیں گے اس دن, جو وہ کہیں گے وہ کام ہوگا. دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے, انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا. دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے, انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا. جواب درست دے دیا. انا لہا کہہ کے آسیوں کو وہ لیں گے آغوش رحمت مرحمت میں. انا لہا کہہ کے آسیوں کو وہ لیں گے آغوش مرحمت میں. عزیز اکلوتا جیسے ماں کو انہیں یوں ہر ایک غلام ہوگا. ہائے ہائے, عزیز اکلوتا جیسے ماں کو انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا. جواب یہ بھی درست دے دیا. ہر چیز کا تو ناظر اور ہر مقام حاضر. ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا. ہائے, ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا. جواب درست دے دیا ہے. ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ. ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا. ہائے ہائے, ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا. جواب درست دے دیا ہے. حبیب عرش سے بھی پار جا کے رب سے ملے. حبیب عرش سے بھی پار جا کے رب سے ملے. کلیم کو میسر ہے کلام تیرا. کلیم کو تھا میسر کلام کر لینا. پھر بھی آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. جواب درست ہے. خدا نے کہہ دیا محبوب سے کہ محشر میں.
गुनाहगारों का तुम खुद ही इंतजाम कर लेना। गुनाहगारों का तुम इंतजाम कर लेना, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये अशार तो कैसा दिलासा देते हैं कि इंशाअल्लाह जब आका के हाथ में इंतजाम होगा तो साडा बेड़ा पारी हो जाएगा। अब बारी है गुजरांवाला वालों की। आह किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका, हाय तकदीर के तैबा मुझे जाने न दिया। हाय तकदीर के तैबा मुझे जाने न दिया, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। पाँव थक जाते अगर पाँव बनाता सर को, सर के बल जाता मगर ज़ौफ़ ने जाने सर के बल जाता मगर ज़ौफ़ ने जाने ना दिया, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया। वो नूर दे मेरे परवरदिगार आंखों में। क्या शेर है, सुभान अल्लाह। हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। गलती हो गई है आपसे कि जलवा गर रहे रुख की बहार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उस शेर का आपने जवाब दे दिया। बहुत प्यारे नातख़्वां भी मौजूद हैं। ये कलाम बहुत ही खूबसूरत, सुभान अल्लाह, वन ऑफ द ब्यूटीफुल ये कहा जा सकता है कलाम है। इसका पहला शेर अगर हम सबको तर्ज में सुनाएं। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में। इंशाअल्लाह आदिल भाई आप कोई और कलाम तैयार करके लाए होंगे, लेकिन आज महफिल में हमारे इज्तिमा में हमारे सिलसिले में यही कलाम हमें सुनाएगा। बहुत खूबसूरत कलाम। क्या मालूम आज किसको जलवा दिखाया दिया जाए, किसकी आंखें रोशन कर दी जाएं। इतने सारे नाजरीन साथ होंगे और इतनी प्यारी इल्तिजाएं इंशाअल्लाह। खूबसूरत मॉडल भी हमारे साथ है, मिलके करेंगे इंशाअल्लाह। चले जनाब। नज़र हो कदमों पर उनके निसार आंखों में, नज़र हो कदमों पे निसार आँखों में, नज़र हो कदमों पे निसार आँखों में, नजर हो कदमों पर उनके निसार आँखों में, बनाए हों अपना वो राह गुजर आँखों में, बनाए अपना हो वो राह गुजार आंखों में, जवाब आपका भी दुरुस्त माना जा रहा है। चलें अब बारी हमारे यहां मौजूद इस्लामी भाइयों की है। आपसे कोई शेर कौन सुनाएगा शेर? चलें इसी कलाम का शेर। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, हाय हाय हाय। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें। स्पेशल इस्लामी भाई हैं। अरे इनसे मोहम्मद शकील अत्तारी जी के देखने की है बहार सारी आंखों में, हाय हाय कि देखने की है सारी बहार आंखों में, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाय हाय। एक ऐसे इस्लामी भाई से ये शेर सुनना कि जिसके पास बज़ाहिर बीनाई नहीं है, अल्लाह ताला इनको इसकी बेहतरीन जज़ा दे और इनको नबी पाक का दीदार भी नसीब फरमाए। चलते हैं हम अब स्कोर बोर्ड की तरफ। स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है जी? चलें जनाब। 30 नंबर हैं मजलिस ताजरान के, 23 नंबर हैं नहीं 30 नंबर मजलिस ताजरान के और 23 नंबर हैं गुजरांवाला वालों के। और अब हम चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ और वो सेगमेंट है मज़ामीन कुरान। जी बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट है। कुरान पाक के हवाले से बड़ी यूनिक, बड़ी नई मालूमात हो सकता है आपको मिले, और मेरे हिसाब से ये कुछ मुश्किल सेगमेंट भी है। आप सवाल सुनेंगे तो अंदाज़ा होगा कि शायद हम में से बहुत सौ को ये मालूमात नहीं होगी जो आज इस सिलसिले की बरकत से हमें हासिल होने जा रही है। उम्मीद है कि बहुत सारे मदनी चैनल के नादरीन सवाल जवाब लिख रहे होंगे और ख़जाना जो है अपने पास जमा कर रहे होंगे। गुजरांवाला वालों की बारी है। सूरह नूर की आयत नंबर 27 में क्या हुक्म दिया गया है? सूरह नूर की आयत नंबर 27 में हुक्म दिया गया है कि मुसलमानों के लिए एक दूसरे के घर में बिला इजाज़त दाखिल होना जायज़ नहीं। इजाज़त लेकर दाखिल होने के लिए
پہلے گھر والوں کو سلام کیا جائے، اور اگر ان سے کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو واپس چلے جانے میں ہی خیر ہے۔ کتنے ایتھیکس ہیں اسلام میں، کتنے اسلام کے اندر آداب بیان ہوئے ہیں۔ کسی کے گھر جائیں تو بغیر اجازت داخل نہ ہوں، اور اگر کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ تو اس پہ بھی چون چرا نہیں کرنا چاہیے، اور خیر بھی اس میں قرآن نے فرمائی کہ لوٹ جائیں اور گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 17 اور 18 میں کیا بیان کیا گیا، کیا بتایا گیا؟ سورہ مومنون کی آیت نمبر 17 اور 18 میں 17 اور 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 17 اور 18 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کو پیدا فرمایا اور پانی برسایا، اور زمین کے اندر جذب کرنے کی صفت موجود تھی، اور ممکن تھا کہ پانی سارا کا سارا جذب ہو کر غائب ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فاصلے پر پانی کو روک کر انسان کی ضروریات کے لیے ان کو محفوظ فرمایا۔ ہائے ہائے، رب عز و جل نے اپنی قدرت کا کیا شاندار بیان کیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کس کا ذکر ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ واقعہ معراج کے پہلے حصے کا ذکر، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر کیا ہے، اس کو اسراء کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کی پہلی منزل یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو ذکر ہے وہ صراحت کے ساتھ ہے، جسے اسرا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے کون سا واقعہ تفصیلاً بیان ہوا ہے؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں صحابہ کہف کا واقعہ ہے، جو نیک اور صالح چند نوجوان تھے، اور ان کی قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت میں سرفراز فرمایا تھا، اور ان پر ایک بادشاہ ظالم مسلط تھا، دقیانوس۔ جی، یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ کہا جائے کہ قرآن کے عجیب و غریب واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 16 اور 17 میں کس کا بیان ہو رہا ہے؟ سورہ حجر کی آیت نمبر 16 اور 17 میں کس کا بیان ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے قرآن کریم کی، کیسے کیسے واقعات، کیسے کیسے احکام ہیں، ہم پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 16-17 میں بتایا گیا کہ زمین اللہ تبارک ایک تھوڑا سا آپ کو روکوں گا، جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واضح اور صحیح طریقے سے پڑھیں۔ جی، سورہ حجر کی آیت نمبر 16-17 میں بیان کیا گیا کہ زمین بند تھی، نہ اس میں پانی برسا تھا اور نہ ہی نباتات اگتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کھولا اور اس میں پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا فرمایا۔ نہیں جناب، آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 16 اور 17 میں قدرت خداوندی اور توحید باری تعالیٰ کے کائناتی شواہد کا بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا ہے اور اس میں چوکیاں قائم کر کے شیطانوں سے محفوظ بنا دیا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے، اب باری ہے ہمارے مجلس تاجران والوں کی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں کس کا بیان ہے؟ کس بات کا بیان؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ قرآن پاک کے نور اور رحمت ہونے کو، ہدایت اور رحمت ہونے کو بیان فرمایا، اور ظلم سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، اور ظلم سے بچنے اور بے حیائی سے رکنے کی تلقین فرمائی ہے، اور خلاصہ اس کا یہی ہے۔ جی، جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں۔ مزید تفصیل اس میں یہ ہے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں قرآن پاک کریم کے ہدایت اور رحمت ہونے کا بیان ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور غریب پروری کی تعلیم دیتا ہے، اور ظلم اور بے حیائی اور منکرات سے باز رہنے کی تلقین فرماتا ہے۔ چونکہ پورا جواب درست نہیں ہے تو آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ چلیں گے اب اسکور بورڈ کی طرف۔ یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اس میں آپ نے بہت سارے مضامین قرآن کے بارے میں سمجھا۔ انشاءاللہ پری کوارٹر فائنل میں یہ سیگمنٹ کنٹینیو رہے گا۔ آپ بھی اگر چاہیں تو آج میں ایک مشورہ دوں گا اس میں آپ کو کہ آپ نے سنا کہ مثال کے طور پہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، چلیں آپ نوٹ کر لیں مدری چینل کے ناظرین، تاکہ قرآن پاک کا شوق مزید بڑھے۔ آج ہمارا پہلا سوال تھا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں کیا حکم ہے۔ آپ سورہ نور لکھ لیں، آیت نمبر 27 اپنے پاس لکھ لیں۔ دوسرا سوال تھا کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 17 اور 18 میں کیا بیان ہوا۔ سورہ مومنون لکھیں، 17 اور 18 لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا سوال تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا تھا، تو سورہ بنی اسرائیل لکھیں، آیت نمبر 1 لکھ لیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں کون سا واقعہ تھا، سورہ کہف لکھیں، 9 لکھ لیں آگے۔
سورہ ہجر کی آیت نمبر 16-17 میں کیا تھا؟ سورہ ہجر لکھیں، 16 اور 17 لکھیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں کیا بیان تھا وہ لکھ لیں. اب کیا ہوا؟ 6 کوسچن آپ کو مل گئے. قرآن پاک اس بہانے ہم کھولیں گے، ان آیتوں کو نکالیں گے، ان آیتوں کی تفسیر پڑھیں. سبحان اللہ، صراط الجنان اب آپ کے پاس آ چکی ہے، چاہیں تو آپ اس کو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس سے بڑا فائدہ ہوگا. یعنی آپ 6 قرآن پاک کے ٹاپکس کو پڑھیں گے، قرآن کا شغف بڑھے گا، شوق بڑھے گا. اگر روزانہ اس کی عادت بنا لیں، اور کل سے اگر اس طرح کی ہمیں کالز آئیں کہ ہم نے ان 6 مضامین کو تفسیر قرآن سے پڑھا، تو انشاءاللہ نور قرآن مزید پھیلے گا اور ہمارے دلوں میں بھی خوشی داخل ہوگی. اور یہی ہماری خواہش ہے. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب ہو جائے. چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے 3 سیگمنٹس کے بعد ہمارا سلسلہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے. امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے، سما ہے جی 35 نمبر ہیں مجلس تاجران کے، 27 نمبر ہے گجرانوالہ والوں کے، 8 نمبر کا فرق ہے. مگر ابھی سیگمنٹس باقی ہیں. وقت ہوا ہے آپ سب کی کالز بھی سلسلے میں شامل کرنے کا، پیاری سی نعت شریف سننے کا اور فکر مدینہ کرنے کا. جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. اور باقی دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں انشاءاللہ. جی نعت خواہ اسلامی تشریف لے آئیں، آگے آ جائیں. ماشاءاللہ ہم انشاءاللہ مدینہ شریف کے خوبصورت ماڈل کے پاس بیٹھ کر انشاءاللہ نعت شریف چلیں. اللہ غنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. التجا قبول ہو جائے، مجھ کو دیدے رسول ہو جائے، مجھ کو دیدے رسول ہو جائے. سو جاؤں تو فقط رخے آقا دکھائی دے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے
जलवागर रहे रुख की बहार आँखों में कि जलवागर रहे रुख की बहार फूल जन्नत के नजर में कैसे समाए फूल जन्नत के नजर में कैसे समाए फूल जन्नत के बस चुके हैं मदीने के खार आँखों में के बस चुके हैं मदीने के खार आँखों में हमेशा नक्श रहे रोए यार आँखों में उन्हें न देखा तो किस काम की कि ये आँखें उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें कि देखने की है सारी बहार आँखों में कि देखने की है सारी बहार आँखों में हमेशा नक्श रहे रोए यार आँखों में और वही मुझे नजर आए जिधर निगाह करूं वही मुझे नजर आए
ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में हमेशा नक्श रहे रोए यार पीछे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, क्या प्यारी तमन्ना है। कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों। रूए यार यानी नबी पाक का जलवा, मेरे आका का चेहरा अनवर बस आंखों में नक्श हो जाए। वो नूर दे मेरे परवरदिगार आंखों में कि जलवा गर रहे रुख की बहार आंखों। तमन्ना बड़ी प्यारी है मगर शर्म भी आ रही है। एक तरफ तो इन्हीं आंखों से हम जलवाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखने की तमन्ना भी कर रहे हैं, इल्तिजा भी कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, मगर एक सदा दिल से आ रही है कि इन आंखों को तो हमने कितना गंदा किया है। जो आंखें फिल्में ड्रामे देखती हों, जो आंखें बेहयाई के मंजर देखती हों, जो आंखें बेपर्दा औरतों को देखती हों। बहुत सारे मुसलमान अपनी आंखों को किस कदर हराम से पुर कर रहे हैं। अरे हमें तो इन आंखों को रब ने इसलिए नहीं दिया था, ये आंखें तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार के लिए हमें दी गई हैं। कहा ना आगे मुफ्ती आज़म हिंद ने कि उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों। अरे आंखें तो इसलिए दी। आला हजरत एक और जगह समझाते, ठीक है हम में से अगर किसी को दुनिया में दीदारे मुस्तफ़ा नसीब नहीं हुआ तो याद रखे ना, हम सबको मरने के बाद कब्र में जलवाए मुस्तफ़ा दिखाया जाएगा। किन आंखों से देखोगे प्यारे आका का जलवा। आला हजरत देखते ना, कल तो दीदार का दिन और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। ये आंख तो बड़ी गंदी हो गई, बड़ी सियाह हो गई। कैसे इन आंखों से नबी पाक के जलवे को देखने की तमन्ना करूं, मगर फिर दिल से ये सदा आती है कि गुलाम आका के दीदार की तमन्ना नहीं करेगा तो फिर क्या कहा जाएगा। बस आका ही कोई ऐसा करम कर दे के निगाह रहमत फरमा कर ये आंखें भी उजियाली फरमा दे और फिर अपने दीदार से भी मुशर्रफ फरमा दे। आंखों में चमक के दिल में आ जा, ऐ शम्मे जमाले मुस्तफाई, आंखें तेरी राह तक रही है। ऐ शम्मे जमाले मुस्तफाई, दीदार की भीख कब बटेगी। ऐ शम्मे जमाले मुस्तफाई। अल्लाह करे आज के इस सिलसिले में न जाने कहां कहां अश्कबार आंखों से हमारे साथ मदनी चैनल के नाजरीन शामिल होंगे। अरे वो गुलाम ही कैसा जिसको नबी पाक के दीदार की तमन्ना ना हो, जिस आका की याद में जिंदगी गुजरी है उन्हें देखने की तमन्ना किसको नहीं। बस कोई ऐसा करम हो जाए कि ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, काश कभी ऐसा भी हो के तौबा करें। अब इन आंखों से हराम नहीं देखेंगे, इन आंखों को हराम कामों से बुरा नहीं करेंगे, गंदा नहीं करेंगे। साफ रखो अपनी आंखें, पाक रखो अपनी आंखें। अमीर अहले सुन्नत को अल्लाह सलामत रखे। देखे ना बदरी इनाम भी हमें दिया ना, नीची निगाहें रखनी है, शर्बो हया वाली आंखें रखनी है। क्या मेरे भाई, क्या इस्लामी भाई, क्या इस्लामी बहनें, ये फिल्में ड्रामे देखकर, ये बुरे बुरे मनाजिर देखकर, ये बेपर्दगी करके फिर इन आंखों से कैसे, बल्कि सच्ची बात तो ये जलवा मुस्तफ़ा दूर की बात है, सब्ज गुम्बद को मैं कैसे देखूंगा, सुनहरी जालियों का दीदार कैसे करूंगा इन गंदी आंखों से।
اللہ مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں کو سنبھالنے کی، صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور اب تک جو غلطیاں کر کے، برائیاں کر کے یہ آنکھیں گندی کر دی ہے، اللہ کریم آج ایسی رحمت کی بارش برسائے، کچھ ایسے ندامت کے آنسو عطا کر دے کہ یہ آنکھوں کے گناہ دھل جائیں. آمین بجاہ النبی الامین. آئیے مدنی انعامات پر عمل کرنے کی بھی نیت کیجیے. اب فکر مدینہ کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ رسائل تقسیم کر دیں جن کے پاس نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی انعام نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل فکر مدینہ کریں گے. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کیں؟ پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت پڑھ سن لی. اذان و اقامت کا جواب دیا. شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے. مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کیا. آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی. جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا. سلام اور چھینکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا. دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی. مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی. 2 درس دیے یا سنے. مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا پڑھایا. فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے. فکر مدینہ کی. صلاۃ التوبہ پڑھی. سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال کرتے ہوئے سنت باکس قریب رکھا. سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے. تہجد، اشراق و چاشت، اوابین ادا کی. تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی. کنز الایمان شریف سے 3 آیت مع ترجمہ تفسیر پڑھی. انفرادی کوشش کی. 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے. اپنے نگرانوں کی اطاعت کی. چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی. کسی سے برائی صادر ہو تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی. پردے میں پردہ کیا. غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا. فضول سوالات تو نہیں کیے. نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا. فلمیں، ڈرامے، گانے باجوں سے بچے. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا. تہمت، گالی گلوچ تو نہیں کی. دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی. صدائے مدینہ لگائی. نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی. دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے. جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے. دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. بات کرتے ہوئے سامنے والے کے چہرے پر نظریں تو نہیں گاڑی. قرض ہونے کی صورت میں وقت پر قرض ادا کیا. مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی. سب سے یکساں تعلقات رکھے. نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو. زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے گفتگو کی. مدنی چینل دیکھا. مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہا سے بچے. ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں نپٹانے کی کوشش کی. سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطاف رضا خان ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش یہ سلسلہ الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے. میرے بچے بھی اسے الحمدللہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور الحمدللہ ذہنی آزمائش کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ہمارے بچے بڑے شوق سے اسے کھیلتے ہیں اور علم میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے. جزاکم اللہ الخیر. اللہ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد حنزلہ اتاری بن مفتی محمد سجاد اتاری بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب انکل آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. انکل آپ بچوں کا ذہنی آزمائش بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں اب آپ کی کال آ گئی ہے تو مفتی سجاد صاحب سے اور آسانی سے ہم بات کر لیں گے. اگلی کال دیجیے گا. السلام
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीजी खान से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद तलहा तारी। मुझे सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है। अब्दुल हबीब भाई की इस सिलसिले में शिरकत मदीना के 12 चांद लगा देती है। आज कल हमारी ज़हनी आज़माइश के दिन है, यानी हमारे सालाना इम्तिहान हो रहे हैं। आपसे दुआ की मदनी इल्तिजा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बे करीम शादो आबाद रखे, दुनिया और आखिरत के इम्तिहानात में हमें कामयाबी अता फरमाए। वैसे एक मदनी फूल आपके लिए नहीं, वैसे भी बहुत सारी जगहों पर जब जाते हैं ना, तो इस तरह की पर्चियाँ, इस तरह की दुआएं तो लोग कराते हैं कि दुआ कर दें, हमारा इम्तिहान होने वाला है। अभी इम्तिहान के दिन आएंगे ना, तो हर तरफ मस्जिदों में भी दुआ हो रही होगी, लोग मिलेंगे तो इम्तिहान की दुआ करवाएंगे। क्या ही अच्छा हो कि हम कभी किसी को ये भी कहें कि हमारे आखिरत के इम्तिहान में कामयाबी की दुआ कर दें, कब्र के इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। जिस तरह स्टूडेंट्स को अपने इन इम्तिहानात की फ़िक्र होती है, काश हम सबको अपने आखिरत के इम्तिहान की भी फ़िक्र नसीब हो जाए। अगली कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि आप जब जापान गए थे तो मेरा एक बेटा है जिसका नाम शहरियार है, वो 6 साल का है। तो वो आपके सारे प्रोग्राम जो टीवी पर आते हैं वो देखता रहता है। और आज जब मस्जिद में उसे पता चला कि इधर तो दावत इस्लामी वाले आए हुए हैं, तो वो इधर से मेरे साथ ही भागा भागा शाम को गया कि अंकल हबीब आए हुए हैं, मैंने तो उसको देखना है। और जब सबको वो देख रहा था तो वो हबीब साहब तो थे नहीं। फिर घर आ गया परेशान होके मेरे साथ। तो हबीब साहब, आपसे गुजारिश है कि अब वो टीवी देख रहा है तो आप उसको कोई बात भी कर लें, वो खुश हो जाए, कुछ उसके लिए दुआ भी कर दें। अल्लाह पाक आपको जिंदगी अता करे और आप हमेशा खुश रहें। आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपके मदनी मुन्ने को आलिम बाअमल बनाए, आपकी आंखों का नूर बनाए। मदनी मुन्ने से गुजारिश है कि आप भी नमाजें अब शुरू कर दीजिए, पाबंदी भी कीजिए और अम्मी अब्बू की बात भी मानना है इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मदनी मुन्नी फातिमातुज़ ज़हरा बरेली शरीफ से अर्ज कर रही हूँ। ज़हनी आज़माइश सिलसिला बहुत ही अच्छा है। आप हिंद तशरीफ ला रहे हैं, बरेली शरीफ भी ज़रूर आइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस आप दुआ करें बेटा कि बरेली शरीफ का वीज़ा भी हो, तो आला हज़रत के दरबार पर आने को किसको जी नहीं चाहता इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का। आइए सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। 3 सेगमेंट्स हो गए हैं, 3 सेगमेंट्स बाकी हैं। स्कोर बोर्ड देखते हैं और दोनों टीमों से गुजारिश करते हैं कि अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ ले जाएँ। सल्लू अलल हबीब। बहुत शोर कर रही है जी। ये 35 नंबर हैं हमारे मजलिस ताजरान के और 27 नंबर हैं हमारी मजलिस के जो गुजरांवाला के इस्लामी भाई हैं जी। अब कुछ तैयारी हो रही है हमारे मंच पर, कुछ नया होने जा रहा है। मदनी चैनल के नादरीन आप देख रहे होंगे कि कुछ नया हो रहा है, कुछ तैयारी हो रही है और ये सेगमेंट है जिसका नाम है तहरीर कीजिए जी। तहरीर कीजिए सेगमेंट में होगा क्या, जब तक तैयारी होती है मैं इसका तरीका आपको बता देता हूं कि दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों की तरफ से, दोनों टीमों की तरफ से एक एक इस्लामी भाई यहाँ मैदान में आएंगे और इनको कुछ तहरीर करना है। बहुत ज़बानी कलाम हो गया, अब देखें इनके तहरीर कैसी है, कितना तेज़ लिख सकते हैं और कितना सही लिख सकते हैं। तो यूँ समझिए कि अब एक और एक्टिविटी हमारे मंच पर बढ़ गई है, हमारे स्टेज पर, और अब इनसे कुछ लिखवाया जाएगा। क्या लिखवाया जाएगा ये भी बताते हैं आपको। और जितने ज़्यादा सही जवाब देंगे, जितना ज़्यादा ये लिख पाएंगे और दुरुस्त लिख पाएंगे, उस टीम को 2 नंबर मिलेंगे। 2 पर्चियाँ यहाँ निकाली जाएंगी जी, इंशाल्लाह 2 पर्चियाँ यहाँ निकाली जाएंगी और इसमें कुछ इनको तहरीर करवाया जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ी देर में आपकी तरफ से कौन आएंगे और आपकी तरफ से कौन आएंगे वो भी आगे आ जाएं, ताकि हम इंशाल्लाह आपको और मजीद गाइड कर देते हैं। 60 सेकंड्स का टाइम होगा, 1 मिनट का टाइम होगा और 1 मिनट के अंदर इन्होंने लिखना होगा। तो आप ज़रा इन्हें मार्कर वगैरह भी दे दीजिए, ठीक है, अपनी टीम का। आप यहाँ आ जाएंगे और आप यहाँ आ जाएंगे, आप यहाँ आ जाएं जी जी। और आप टीमों से ही आपको लिखवाने का इरादा है या हमारे कुछ हाज़रीन से? देखें पहले, आज पहला सिलसिला है, क्या होता है क्या नहीं होता, हो सकता है किसी को बुलाकर लिखवाया जाए। अपनी टीम का नाम लिख लें आप जी, अपनी अपनी टीम का नाम लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। चलें, अच्छा यहाँ सारे स्लाइड पे खामोश रहेंगे, ठीक है। इनके पास 60 सेकंड्स होंगे, इनको लिखने देंगे, फिर हम देखते हैं कि किसने ज़्यादा लिखा है। पहली पर्ची मैंने निकालनी है, आप तैयार हो जाएं। आप बेटा उधर चले जाए, ठीक है। 60 सेकंड्स हैं आपका
آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب آپ نے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب کے نام لکھنے ہیں. مکتبۃ المدینہ کی جو کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کے نام لکھنے ہیں. دیکھیں کتنی کتابوں کے نام انہیں یاد ہیں اور اسکرین پر انشاءاللہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ لکھتے جا رہے ہیں. ہم آخر میں دیکھیں گے 60 سیکنڈ میں کس نے زیادہ کتابوں کے نام لکھے ہیں. ایسی لکھائی لکھیے گا کہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب والی لکھائی نہ ہو, ہم پڑھ سکیں وہ لکھائی مانی جائے گی. اور اردو میں لکھیں, کسی اور زبان میں بھی نہ لکھیں. جی 28 سیکنڈ رہ گئے مگر ایسا لکھیں کہ وہ صحیح پڑھا جائے. 12 سیکنڈ رہ گئے. تین سیکنڈ رہ گئے ہیں. جی ٹائم ختم ہو گیا, دونوں رک جائیے گا. جی رک جائیے. چلے آپ شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ گجرانوالہ والوں سے. آپ میرے ساتھ گنتی کریں گے, ٹھیک ہے؟ بہار شریعت 1, نیکی کی دعوت 2, فیضان سنت 3, غیبت کی تباہ کاریاں 4, حسد, یہ صرف حسد کے نام سے, بغض و کینہ, آپ سائڈ پہ ہو جائیں, بغض و کینہ 6 ہو گئے, ٹھیک ہے. فیضان رمضان 7, آداب طعام 8 انہوں نے لکھی ہیں. یہ اپنا مارکر آپ لے لیجئے. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کتنی لکھی ہیں اور کیسی لکھی ہیں, یہ بھی مسئلہ ہے. چلے یہ انمول ہیرے تو میرا خیال ہے پاس نہیں ہونا چاہیے. اس کو ذرا زوم کریں گے, ہماری مجلس بتائے گی. میں نے پہلے ہی کہا تھا ڈاکٹر والی لکھائی نہیں ہونی چاہیے, اس کو ابھی ہم کوسچن مارک رکھتے ہیں. مدینے کی مچھلی 1, غیبت کی تباہ کاریاں 2, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب 3. اچھا یہ بھی اب سیکھنا پڑے گا, اتنی بڑی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, وہ ایک ہی کتاب مانی جائے گی. شارٹ نیم بھی سوچنے چاہیے. چندے کے بارے میں سوال جواب 4. اچھا صراط الجنان 5, ضیاء صدقات 6, کنز الایمان 7. اللہ, یہ 7 ہے اور وہاں کتنے 8. اب یہ ایک اگر پاس ہوگا تو دونوں کو نمبر ملیں گے, اور اگر نہیں پاس ہوگا تو یہ 2 نمبر گجرانوالہ والے لے جائیں گے. جی مجلس بتائے. جی یہ مان ان کا بھی مانا جا رہا ہے اور یہ 8واں نمبر بھی ٹھیک ہے, تو دونوں کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. اب آپ چاہیں تو اسلامی بھائی تبدیل کر لیں, چاہیں تو آپ ہی کر سکتے ہیں. یہ آپ کا مارکر لے لیجئے اور اس کو صاف کر لیجئے. اس کو صاف کر لیجئے. ایک بار پھر ہو گئی ہوں. جی اب ایک اور انشاءاللہ پرچی نکالی جائے گی. جی آ جائیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب جو ہے وہ دوسری پرچی نکالی جا رہی ہے. آپ اسلامی بھائی اگر چینج ہو تو زیادہ بہتر نہیں. چلے کل انشاءاللہ اس پہ مشورہ کر لیں گے. چلے آپ کا جو ہے وہ وقت شروع ہوتا ہے. اب دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے نام لکھے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 صلی اللہ علی 20 سیکنڈ رہ گئے. محمد صلی اللہ علیہ. یہ خیال رہے کہ 103 ہی شعبہ جاتے ہیں, اس سے زیادہ مت لکھ دیجئے گا. چلے آج ہی کوئی نیا شعبہ لگتا ہے معرض وجود میں نہ آ جائے. 8 سیکنڈ رہ گئے. 4 سیکنڈ رہ گئے. 2 1 وقت ختم ہو گیا, رک جائیے. چلے جناب آپ پہلی باری مجلس تاجران کی ہے. نمبر مائک آپ کا مارکر میرے پاس ہے. اب آپ ذرا میرے ساتھ گنتی کریں گے. جامعۃ المدینہ 1, مکتبۃ المدینہ 2, المدینۃ العلمیہ 3, اساسہ جات 4. اچھا اس پہ ہم نے تھوڑی وضاحت نہیں کی تھی اس لیے ابھی اس کو مان لیتے. مدنی چینل 5, مدرسۃ المدینہ 6, دار المدینہ 7, مجلس تاجران 8. یہ کیا ہے؟ ججز نہیں, یہ نہیں چلے گا, ایسے ججز تھوڑی ہوتے ہیں بھائی, ماریں گے جج صاحب. رابطہ مجلس رابطہ, چلو پھر بھی 9. چلے خدام المساجد 10, مجلس مدنی کورسز 11, مدنی قافلہ 12,
12 शोभा जात लिखे हैं. अब देखते हैं वहां कितने शोभा जात लिखे हैं. दारुल मदीना, मदरसतुल मदीना, जामिअतुल मदीना, अल मदीना लाइब्रेरी, मकतबतुल मदीना, खुद्दामुल मसाजिद, मजलिस फनकार, इस्लाह बराए फनकार है फिर भी मान लेते चले 7, मजलिस इस्लाह बराए खिलाड़ियान, मजलिस जजिस बुकला 9, हाँ ये सही लिखा ना, मजलिस मदरी चैनल 10, मजलिस रिले मूवी रिले चले मान लेते हैं 11, और मजलिस मदनी बहार मदनी चैनल रिले ठीक है, मजलिस मदनी बहार 12 जी. वहां कितने थे 12. अल्लाह बिल्कुल साथ रहते हैं. फिर दोनों को 2-2 नंबर दिए जा रहे हैं. जी. मजलिस मदनी बहार, मजलिस अल मदीना लाइब्रेरी जी. चले तशरीफ रखें अपनी जगह पर. माशाअल्लाह. तो ये तहरीरी मुकाबला भी था और इसमें एक फ़ायदा ये भी हुआ कि बहुत सारे शोबाजात के बारे में भी पता चल गया और इसी तरह हमारी मालूमात में इजाफा होता रहेगा. तैयारी लगता है मजबूत थी. किसी एक ने भी यूँ समझे कि 1 नंबर कम होता तो किसी और को नंबर ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन दोनों ने 2-2 नंबर ले लिए हैं. आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है. अल्लाह जी. स्कोर बोर्ड बता रहा है 39 नंबर, 39 नंबर हैं मजलिस ताजरान के और 31 नंबर हैं गुजरांवाला वालों के. 8 नंबर का फ़र्क है और ये 2 ही सेगमेंट हैं गुजरांवालों के पास जिसमें ये अच्छा कम बैक कर सकते हैं. अब सेगमेंट है जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले. दोनों तरफ के इस्लाम में से एक इस्लाम भाई स्वैप कर जाएंगे, इधर आ जाएंगे, अपनी अपनी सीटों के पास खड़े भी हो जाएं, आप तैयार हो जाएं क्योंकि अब अकेले जवाब देना है. अब ज़रा मुश्किल होगी मजलिस ताजरान वालों को. देखते हैं अब तैयारी कैसी है जी. नंबर पसंद करेंगे सबसे पहले गुजरांवाला के इस्लामी भाई. मदनी मशवरा करने की इजाज़त नहीं होगी, यहाँ इस्लामी भाई भी खामोश रहेंगे. नंबर पसंद करें सबसे पहले आप. एक से लेकर आपके पास 15 नंबर हैं जी. नंबर 5. तजहीज़ो तकफीन से क्या मुराद है? मैयत को कफन पहनाकर नमाज जनाज़ा के बाद दफन करना, इसे तजहीज़ो तकफीन कहते हैं. कफन देना तो है लेकिन इससे पहले क्या करते हैं? मैयत को गुस्ल देकर, कफन देकर नमाज जनाज़ा के बाद दफन कर देना. तजहीज़ से मुराद मैयत को गुस्ल वगैरह देना है, तकफीन से मुराद मैयत को कफन पहनाना है. जवाब आपका दुरुस्त माना जा रहा है. बारी है हमारे मजलिस ताजरान वालों की. नंबर पसंद करेंगे आप. 7. मस्जिद से निकलने की दुआ सुनाएं. मस्जिद से निकलने की दुआ. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका व रहमतिका. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिन फज़लिक. जवाब दुरुस्त दे दिया है. बाज़ औक़ात इंसान दाखिल होने की और बाहर निकलने की दुआ मिक्स कर जाता है मगर जवाब सही दे दिया है. गुजरांवाला वालों की बारी है. नंबर पसंद करें. नंबर 4. किस दिन नाखून तरशवाना मुस्तहब है? जुमा दिन, मुबारक के दिन. जुमा के दिन नाखून तरशवाना मुस्तहब है. जवाब दुरुस्त दे दिया है. मजलिस ताजरान वालों की बारी है. जैन भाई नंबर पसंद करें. 12 नंबर. खुलफाए राशिदीन में उन खुलफा के नाम बताएं जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक के बराबर उम्र पाई. एग्जैक्टली जो प्यारे आका की उम्र मुबारक थी उतने ही साल उन्होंने भी दुनिया में उम्र पाई. वो कौन से खुलफाए राशिदीन हैं? खुलफाए राशिदीन कितने हैं ये पता है आपको? ठीक है, तो उनमें से 2 कौन से हैं ये बता दें. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
नहीं, पांचों के नाम नहीं पूछ रहा, उनमें से कौन से खुलफा हैं जिन्होंने प्यारे आका के उम्र मुबारक के मुताबिक उम्र पाई? बड़ी कोशिश की मैंने आपको पहुंचाने की, मगर वक्त फिर भी निकल गया, आपसे गलती हो गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला, ये दोनों वो खुलफा हैं जिन्होंने 63 साल, यानी नबी पाक की उम्र भी 63 साल और इनकी उम्र मुबारक भी 63 साल। आपसे गलती हो गई है। अब बारी है हमारे गुजरांवाला वालों की। बकर तो बताया ना। नहीं तो एक नहीं, आपने खुलफा के आप नाम बता रहे थे, उनमें से उनके नाम बताने थे कि जिनकी उम्र मुबारक कितनी है। अब इत्तेफाक से वो नाम सही बता दिया। नहीं, इत्तेफाक से नाम नहीं चलेगा ना, चलें गुजरांवाला वालों की बारी है जी। नंबर 1, खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है? खाना 3 उंगलियों से खाना 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। मजलिस ताजरान वालों की बारी है, नंबर पसंद करें जी। 6। आपने कहा 6 जी। जनाजे को कांधा देने का सुन्नत तरीका क्या है? जनाजे को कंधा देने का सुन्नत तरीका यह है कि मैयत की सीधे कदमों की तरफ से शुरू करें, फिर सरहाने की तरफ आएं, फिर कदमों की तरफ आएं, फिर सरहाने की तरफ आएं। थोड़ा सा आराम से तसल्ली से जवाब दें ताकि सीखने वाले सीख सकें। दोबारा बताएं, सुन्नत तरीका क्या है? मैयत को कंधा देने का सुन्नत तरीका यह है कि सीधा कंधा जो है ये सीधे मैयत की सीधी तरफ से सरहाने की तरफ आएंगे, पाँव की तरफ आएंगे और 10 कदम चलेंगे, फिर जो है वो 10 कदम सरहाने की तरफ चलेंगे, फिर पाँव की तरफ आएंगे, फिर 10 कदम चलेंगे, फिर सरहाने की तरफ जाएंगे। नहीं, सरहाना और कंधा तो एक ही बात हो गई ना, मतलब पाँव की तरफ। लेकिन इसका तरीका जो यहाँ लिखा है वो ये है कि सुन्नत ये है कि पहले दाहने सरहाने यानी कांधे को हम जाकर सरहाने की तरफ कंधा देंगे, फिर दाहिनी पांती पर आकर यानी पैरों की तरफ आकर कंधा देंगे, फिर दाहिने बाएं कंधे पर जाकर कंधा देंगे, फिर बाएं पैरों की तरफ आएंगे। गलती हो गई है आपसे, हालांकि ये बड़ी सामने की चीज़ होती है लेकिन बाज़ औक़ात मिस्टेक हो जाती है। मुकाबला कुछ करीब आता जा रहा है। अब बारी है फिर गुजरांवाला वालों की जी। गुजरांवाला आपकी बारी हो गई ना, दोबारा यहाँ से जी। आप नंबर पसंद करें। नंबर 11। बहुत खूबसूरत सवाल है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ये जुमला कि जो शख्स इस मस्जिद में नमाज पढ़े तो ये एक उम्रा के बराबर है, ये किस मस्जिद के बारे में फरमाया? मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा मदीना मुनव्वरा में मौजूद इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह जी। अब मजलिस ताजरान वालों की बारी है। नंबर 13 नंबर। बहुत खूबसूरत सवाल। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब पहली बार वही नाजिल हुई, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उस वक्त उम्र मुबारक क्या थी? प्यारे आका की उम्र मुबारक पहली वही नाजिल हुई उस वक्त क्या थी? 41 years। नहीं, आप जवाब नहीं दे सकते। 40 साल आपने 41 कहा, जवाब 40 साल था। गलती हो गई है। और इस सफर में सफर अकेले करना है, किसी को कोई मशवरा देने की इजाजत नहीं है। अगर सामने अपनी टीम वाले मशवरा देंगे तो वैसे ही वो जवाब गलत हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखें। अब बारी मजलिस से गुजरांवाला वालों, गुजरांवाला से आए हुए इस्लाम भाई अब न जवाब देकर बहुत करीब आ सकते हैं जी। नंबर 2 नमाजे जनाजा में सबसे अफजल सफ जी। नंबर 2 कहा उन्होंने जी। सबसे अफजल सफ कौन सी है? आखिरी सफ। आपने कहा आखिरी सफ, पिछली सफ तमाम सफों से अफजल है। जवाब दुरुस्त दे दिया। सुभान अल्लाह। पहली बार नंबर बराबर हुए हैं, मगर मजलिस ताजरान के पास एक जवाब देने का मौका है कि ये नंबर आगे बढ़ जाए जी। मजलिस ताजरान वाले नंबर पसंद करें। नंबर 9। बहुत प्यारा सवाल है। कुरान मजीद देखकर पढ़ना अफजल है या ज़बानी? देखकर पढ़ना अफजल है। कुरान मजीद देखकर पढ़ना ज़बानी पढ़ने से अफजल है कि ये पढ़ना भी है, देखना भी है, हाथ से छूना भी है और ये सब इबादत है। जवाब दुरुस्त दे दिया। सुभान अल्लाह। सिर्फ 2 नंबर का फर्क है। अब बारी है मजलिस से गुजरांवाला वालों की। गुजरांवाला वाले बताएं नंबर। नंबर 14 नंबर। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा का नाम बताएं। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मजलिस ताजरान वाले नंबर पसंद करेंगे।
جی نمبر دکھائیں. 10 نمبر. آپ نے کہا 10 نمبر. جی بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پہلے پیدا فرمایا یا آسمان کو؟ زمین کو پہلے پیدا فرمایا یا آسمان کو؟ آسمان کو. آسمان کو زمین سے پہلے پیدا فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. کچھ دیر کی کنفیوژن تھی, سانس بحال ہوئی, اور یہ 2 نمبر انہوں نے حاصل کیے. دونوں طرف کے اسلامیہ سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے آئیں. اور اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال کرنے کی, اور اپنی اپنی سیٹ پر تشریف رکھیں گے. یوسف بھائی نمبر کون سا پسند کریں گے؟ نمبر دکھائیں جناب. جی نمبر 8. نمبر 8. جی بتائیے کہ عام جنتیوں کی داڑھی شریف کتنی بڑی ہوگی؟ بیوٹیفل سوال. کتنی بڑی داڑھی ہوگی جنتیوں کی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت میں داڑھی شریف نہیں ہوگی. سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا بدن پر جنتی کے کہیں بال نہیں ہوں گے. سب بے ریش ہوں گے, یعنی بغیر داڑھی کے ہوں گے. سرمگی آنکھیں ہوں گی, اور سارے جنتی 30 برس کے لگ رہے ہوں گے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ, کاؤنٹر مدینہ, سبحان اللہ, اور مقدس پانیوں کا مجموعہ. اب ذرا یہ دیکھیں نا کہ یہاں داڑھی رکھ لو بھائی, ہیں جنت میں داڑھی نہیں ہوگی, تو یہاں یہ سنت عمل کر لیجئے انشاءاللہ. بہت ساری آلٹرنیٹو چیزیں ہمارے لیے جنت میں رب عز و جل نے ایسی جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے. آپ جناب ایک اور سوال کر لیں یوسف بھائی, اور نمبر بتائیں کون سا باقی ہے. جی نمبر 3. 3 نمبر. چھینک کے جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ حکم پوچھا گیا ہے, چھینک کے جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ بتائیں گے. چھینک کے جواب دینے کا حکم کیا ہے؟ حکم پوچھا گیا ہے. جی بتائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابراہیم لال اتاری. جی واجب ہے. چھینک کا جواب دینا واجب ہے, جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے, اور اس کا جواب بھی فوراً دینا چاہیے, اور اس طرح جواب دینا چاہیے کہ وہ سن لے. یہ واجب ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. چلیں جناب, انشاءاللہ کاؤنٹر مدینہ, مقدس پانیوں کا مجموعہ, اور ماہنامہ فیضان مدینہ بھی تو یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا, اور مقابلہ مدنی چینل کے ناظرین بہت قریب آ گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں مقابلہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی 45 نمبر ہیں مجلس تاجران کے. بڑا اچھا کم بیک کیا ہے گجرانوالا والے. 8 نمبر سے پیچھے تھے, اب صرف 2 نمبر کا فرق ہے, اور یہ ڈیسائیڈر ہے. درست کیجئے سیگمنٹ جو بتائے گا کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے اور کس ٹیم کا سفر آج اختتام پذیر ہوتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. درست کیجئے. یاد رہے کہ یہ ایک لفظ ہوگا, آپ کے پاس 60 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا جس میں آپ اس کو ترتیب دے سکتے ہیں, درست کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے بیل بجا دی, دونوں میں سے کسی نے بھی, اور جس نے پہلے بجائی اس کو موقع دیا جائے گا. اسکرین سے وہ نمبر, وہ الفاظ غائب ہو جائیں گے, یعنی اس سے پہلے آپ کنفرم ہو جائیں پھر بیل بجائیں, کیونکہ غلطی ہونے کی صورت میں 2 نمبر آپ کے مائنس ہو جائیں گے. آپ کنفرم ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, پھر بیل بجائیں. ہو سکتا ہے یہ کسی کتاب کا نام ہو سکتا ہے کسی مقدس مقام کا نام ہو سکتا ہے کسی شخصیت کا نام ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب تک آپ کنفرم نہ ہو جائیں, ہاں 30 سیکنڈ تک اگر دونوں ٹیموں نے جواب نہیں دیا تو ہو سکتا ہے میں کوئی اشارہ دوں گا, اور وہ اشارہ دونوں ٹیموں کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلے بیل چیک کرا دے ذرا پلیز. ٹھیک ہے, اوکے. اور ہو سکے تو مشورہ کر کے کریں آپ. میں آگے آ جاتا ہوں تاکہ آپ اس اسکرین کو بھی آرام سے دیکھ سکیں, اور اس اسکرین کو بھی دیکھ سکتے ہیں, سامنے بھی اسکرینز ہیں. تو شروع کرتے ہیں. پہلا راؤنڈ, پہلا وہ لفظ کہ وہ جو ہمیں درست کرنا ہے, دکھائیے, درست کیجئے. یہاں سارے اسلام خاموش رہیں گے, ٹھیک ہے, بالکل خاموش.
جی بیل بجا دی ہے ہمارے مجلس تاجران نے. یاد رہے یہ غلط جواب انہیں مقابلے میں 2 نمبر اور پیچھے لا کر مقابلے کو برابر کر دے گا. بتائیے یہ کیا تھا؟ چوک درس. چوک درس. اچھا کیا یہ جواب درست ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر. جواب بالکل درست دے دیا. بیوٹیفل. دعوت اسلامی کا یہ بڑا پیارا کام ہے کہ جہاں مسجدوں میں درس ہوتا ہے وہاں چوکوں پہ جا کر بھی نیکی کی دعوت کا یہ کام کیا جاتا ہے. اور چوک درس جواب درست دے دیا ہے. دوسرا اشارہ کیا ہے درست کرنے کے حوالے سے؟ آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر. جی بیل بجا دی ہے ہمارے گجرانوالہ والوں نے. کیا پہنچے؟ کہاں پر پہنچے؟ فیضان رمضان. آپ نے کہا فیضان رمضان. یہ کتاب کا نام آپ نے بتایا ہے. یہ تو میں بتا دیتا ہوں فیضان تو تھا لیکن کیا یہ فیضان رمضان تھا یا کچھ اور؟ آئیے دیکھتے اسکرین پر. غلط جواب 2 نمبر ان سے واپس لے لیے جائیں گے اور صحیح جواب ہونے کی صورت میں فیضان معراج. اللہ یہ کتاب بہت خوبصورت ہے اور مگر یہ 2 نمبر ان سے چلے گئے ہیں اور اب ڈفرنس اللہ غنی 6 نمبر کا ہو گیا ہے. اب پھر تیسرے درست کیجئے کی طرف چلتے ہیں. بتائیے اب کیا درست کرنا ہے؟ یہ بھی کسی رسالے کا نام ہے. چلے ایک اشارہ دے دیا ہے میں نے. چلے جناب اگر کوئی بھی ٹیم اس کو نہیں پک کرتی، چلے ایک اور اشارہ دیتا ہوں. یہ کسی رسم کا نام بھی ہے. کس کا؟ کوئی رسم بھی اس نام سے منائی جاتی ہے. یہ اس پر موضوع پر رسالہ ہے. چلے بیل بجا دی ہے مجلس تاجران والوں نے. 2 نمبر دیتے ہیں یا لیتے ہیں؟ بسنت میلہ. آپ نے کہا بسنت میلہ. کیا یہ جواب درست ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. اور یہ واقعی ایسی بری رسم ہے کہ جس میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. اب تو حکومت پاکستان نے بھی اس پر بہت سارے معاملات پر پابندی لگائی ہے مگر اس بسنت کے معاملات میں کتنے گناہ ہوتے ہیں اور کن کن چیزوں کو شریعت روکتی ہے بڑی تفصیل ہے اس کتاب کے اندر، اس رسالے کے اندر. اس کو حاصل کیجئے. آخری لفظ جو درست کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. پھر مجلس تاجران والوں نے بیل بجا دی ہے. یہ کیا لفظ ہے؟ اب سر کھجا رہے ہیں. کف صوب. جی کف صوب. کف صوب اور کوہ صفا بہت ملتا ہے اور یہ غلطی ہو گئی ہے. یہ کوہ صفا، صفا کی پہاڑی. لیکن بہرحال نمبر اتنے زیادہ تھے کہ یہ 2 نمبر ان کی جیت میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنیں گے. گجرانوالہ والوں نے بڑی اچھی کوشش کی تھی. سفر ہے مگر اکیلے میں. اب آگے تشریف لائیے. اور یہ مقابلہ مجلس تاجران پہلی وہ ٹیم ہے جو ہمارے پہلے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. یہ ہمیں دوسرا میرا مقابلہ ان کے ساتھ یہ اپ سیٹ کر رہے ہیں. ہم شاید سوچ رہے تھے کہ یہ ایک ہی مقابلے تک ہمارے ساتھ رہیں گے لیکن یہ سفر ان کا آگے کی طرف جا رہا ہے اور ایک مضبوط ٹیم بن کر ابھر رہے ہیں. مزید تیاری کی حاجت ہے اور انشاءاللہ اب باری ہے ہم اپنے ناظرین کی رائے لیتے ہیں. مجلس تاجران اور گجرانوالہ کے بارے میں آپ کی رائے کیا تھی کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ آگے جائے گی؟ اچھا پہلے سکور بورڈ دکھائیں گے. پہلے سکور بورڈ بتائیں. چلے ماشاءاللہ مجلس تو تاجران کے حق میں نہیں تھی. اچھا رائے نہیں تھی اس بار دیکھیں. جی چلیں جناب چلے یہ آ جائیں. ماشاءاللہ مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں کے خاندان کے مدنی منع بھی آئے ہوئے ہیں تو آگے آ جائیں. چلیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی کچھ اگر مدنی منع آئے ہیں تو انہیں بلا لیں. 47 نمبر مجلس تاجران، 41 نمبر گجرانوالہ. 6 نمبر کے فرق سے جو ہے یہ مجلس تاجران کے اسلامی بھائی جو ہے وہ آگے نکل گئے ہیں، پہلے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. آئیے اب دیکھتے رائے کیا تھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی. جی 76% رائے مجلس تاجران کے لیے تھی. انبلیویبل. یہ کون لوگ تھے بھائی آپ کے بارے میں اتنی اچھی رائے دینے والے؟ چلے جناب لگتا ہے تاجروں نے آج کچھ ساتھ زیادہ دیا ہے اور واقعی رائے کے مطابق ہی فیصلہ ہوا ہے کہ مجلس تاجران کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے. بہت خوبصورت تحائف ہمارے گجرانوالہ کے اسلامی بھائیوں کو دیے جائیں گے. بڑی پیاری تیاری تھی. ڈاکٹر صاحب بننے والے، انجینئر اور ہیڈ ماسٹر صاحب تشریف لائے تھے
اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے سلسلے میں، اور اب آپ سے زندگی رہی تو پھر کسی سلسلے میں ملاقات رہے گی۔ اب آپ کو مدنی چیک بھی پیش کیے جائیں گے۔ جی 1900 روپے کے آپ کو مدنی چیک پیش کیے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا رہے گا اس کی رقم میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ جی ماشاءاللہ۔ اب فیضان ابو ہریرہ، وہ انعام جو سلسلے میں بہترین جواب دینے والے اسلامی بھائی کو دیا جاتا ہے، اور مجلس نے فیصلہ کیا ہے کہ مجلس تاجران کے عاطف بھائی کو یہ ماشاءاللہ انعام دیا جا رہا ہے۔ فیضان ابو ہریرہ، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ اچھا اب وقت ہوا ہے ہمارے ناظرین کا جو سوال تھا اس کے جواب دینے کا۔ آگے آئیے۔ سوال آپ سے کیا کیا گیا تھا؟ سوال کیا گیا تھا کہ کتنی بار سورہ اخلاص پڑھنے سے متعلق حدیث مبارک میں آیا کہ اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا؟ جواب ہے 10 مرتبہ۔ اچھا صحیح جواب دینے والوں کے نام آپ اسکرین پر ابھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ نام آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ، میں قرآن اندازی کر رہا ہوں۔ آئیے بیٹا، کئی نام ہیں وہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ کامران، مدینۃ الاولیاء ملتان سے جو کامران صاحب ہیں ان کو انعام دیا جائے گا انشاءاللہ، آپ تک یہ تحفہ پہنچایا جائے گا۔ اب باری ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھا پہلے ایک سوال کر لیتے ہیں۔ ان صحابی رسول کا نام بتائیں جن کے والد، بیٹے، بیٹیاں، پوتے اور نواسے بھی شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا عظیم ہستی ہے کہ ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، پوتے اور نواسے سب صحابی بنے، صحابیت کے شرف سے سرفراز ہوئے۔ تو وہ کون سے عظیم صحابی ہیں؟ جی اور آپ قرآن اندازی مدنی منوں کی، چلے مدنی منہ ہی کریں گے، آپ نکالیں اس میں اندر سے ایک پرچی نکالیں۔ 1370 1370 کس کا ہے؟ آپ کا ہے؟ ماشاءاللہ آگے آ جائے، چلیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت تحفہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، 1370 بتائیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ آپ کا تحفہ۔ جی اب اسلامی بھائیوں کی قرآن اندازی۔ ون 1569 ارے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ۔ کافی اسلامی بھائی عبدالحبیب سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اس سلسلے میں آنے کے لیے کہاں سے ہمیں جو ہے وہ ٹوکن ملیں گے، یا آنے کے لیے کہاں سے پرمیشن ملے گی؟ ماشاءاللہ اس کے لیے تھوڑی سی ترغیب۔ کیا نام ہے آپ کا؟ زین العابدین۔ کہاں سے آئے ہیں؟ کریم آباد سے۔ آج سلسلہ دیکھنے آئے تھے؟ ماشاءاللہ، چلیں آپ کھڑے ہو جائیں، ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ مبارک ہو آپ کو، اب آتے رہا کریں۔ فیضان مدینہ میں ہر جمعرات اجتماع بھی ہوتا ہے، ہر ہفتے مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یہاں آ کر ہمارے منچ پر، ہمارے اسٹوڈیو میں آ سکتے ہیں، اور یہ ٹوکنز فیضان مدینہ میں مل جاتے ہیں۔ آپ عشاء کی نماز یہاں ادا کر لیں۔ دوسرا پری کوارٹر فائنل کس کے درمیان ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی بات تم رہو۔ اسلام آباد اور ڈیرہ اللہ یار، پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور ڈیرہ اللہ یار کی ٹیموں کے درمیان کل مقابلہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کس کا سفر اختتام پذیر ہوتا ہے اور کون آگے کوارٹر فائنل کی طرف جاتے ہیں۔ وقت ہوا ہے صلاۃ السلام پڑھنے کا، ہمارے اسلامی بھائی موجود۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے، اے مدینے کے تاجدار تجھے، اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے، تیرے عشاق تیرے دیوانے، جانے جانا سلام کہتے ہیں، جانے جانا سلام کہتے ہیں، جو مدینے سے دور رہتے رہے، ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں، جو مدینے سے دور رہتے
طلبگار دید رو رو کر، وہ طلبگار دید رو رو کر، اے میری جان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ آرزوئے حرم سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں، آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں، تجھ سے تجھے ہی کو مانگتے ہیں جو آقا، تجھ سے تجھے ہی کو مانگتے ہیں جو، وہ مسلمان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ آپ عطار کیوں پریشان ہیں، بد سے بدتر بھی زیر تمام ہے، آپ عطار کیوں پریشان ہیں، بد سے بدتر بھی زیر تمام ہے، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے اوشا تیرے دیوانے آقا، تیرے اوشا تیرے دیوانے جان جانا سلام کہتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا
نہ خالی ہاتھ تم رہو